अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरतार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रफ़त इम्तियाज़। इन 6 जजेस ने जो तारीख रकम कर दी, इनकी एक ख़त की आफ्टर शॉक्स आज भी बाकी है। और ये शायद पाकिस्तान की तारीख के पन्नों पे लिखा जाएगा कि दुनिया की तारीख में शायद हो कि एक साथ एक ही अदालत के 6 जजेस ने एक ही अपने मुल्क के इदारे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात नहीं, चार्जशीट किए और फिर इसी जजेस का साथ ना दिए उनके बड़ों ने, और फिर एग्जेक्टिव अदालती मामला एग्जेक्टिव में डाल दिया और एग्जेक्टिव ने जिस बंदे को सेलेक्ट किया उसकी करियर क्या है, वो शख्स है कौन, ये सारा कुछ आज डिस्कस करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा है, जवामर्दी और बहादुरी का एक दास्तान रकम कर दिया, ये कह सकते हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ ये खत है वो इस मुल्क के वन ऑफ द सुप्रीम और बड़े ताकतवर इदारा है, बड़े ताकतवर लोग हैं, उनको अगर ज़मीनी खुदा कहा जाए तो कम नहीं होगा। जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम थे वो आईएसआई, एमआई और आर्मी के जो टॉप के कुछ जर्नल हैं उनके खिलाफ है ये। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये जजेस अगर एक साथ लिखते हैं तो उसमें वाकई कुछ है, बहुत सारे चीज़ें हैं। और हमारे सामने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस भी सामने पड़ा हुआ है। खैर, उस पे बदकिस्मती ये है कि बड़े आज़ादी इजहार राय के चैंपियन और बड़े जमहूरियत के अलमबरदार और असूल पसंद सुप्रीम कोर्ट के बड़े ओहदे पे बैठे छोटे शख्सियत ने जो रोल अदा किया वो भी पाकिस्तानी तारीख में याद और लिखा जाएगा कि उस बड़ी कुर्सी पे छोटे शख्सियत ने अपने ही जजेस का साथ नहीं दिया। और फिर इस मामले पर वकला भी तकसीम हो गए और वकला की तकसीम भी बनती है, जायज़ है। कुछ सियासी वकला उस तरफ, कुछ सियासी वकला इस तरफ, कुछ जेन्युइन वकला जो है वो भी जजेस की तरफ। जब काजी ने हाथ खड़े किए तो पिंडी के चहेते मुंतखब उनके मुंतखब करदा वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, काजी से मुलाकात कराई, काजी को दो टोक मौक़िफ़ से समझाया कि ये मामला आपका नहीं है, तू हट, पीछे हट, इसे हम देखेंगे। और फिर उस मामले पर एक रुकनी कमीशन, तहकीकाती कमीशन बनाया गया और उस एक रुकनी कमीशन के जो जो 75 साला रिटायर्ड जज बाबा जी को, जिन्होंने ये तहकीकात की ज़िम्मेदारी सौंपी है, उस पे बात करेंगे कि ये शख्स है कौन, इसके मौजूदा दौरे हुकूमत में या माजी में क्या किरदार रहा है, पाकिस्तान के कौन कौन से बड़े बड़े केसेस में ये रहे हैं और ये आखिर है किसका बंदा। जिस जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन के हवाले से बात करते हैं कि ये तहकीकात करेंगे, 2 माह में तहकीकात करेंगे और तहकीकात किसके खिलाफ करेंगे, आईएसआई के खिलाफ। जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जनरल उनको भी छोड़ दे, रिसेंटली जनरल आसिम मुनीर, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैसल नसीर के खिलाफ ये तहकीकात करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए थोड़ा सा इस बाबा जी के पस मंज़र, उसके जो वकालती और अदालती जो करियर है उस पे बात करते हैं। मौसूफ कमीशन के जो सरबराह है जज साहब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी, इन्होंने अपनी वकालत का आगाज़ किया था 1974 में और ये 74 में इसने वकालत का आगाज़ किया। भुट्टो के फांसी के बाद जनरल ज़िया के दौर में ये असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे। जुलाई 1989 की बात है, ये उस वक्त असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब रहे, यानी ज़िया के दौरे हुकूमत में। तो फिर वहाँ से आप देख लें कि इसका रिश्ता
کس کے ساتھ. پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے ہیں اور 1994 میں 1994 میں یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ آ جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جو اس کا ایک بڑا کردار تھا یا رول تھا، صرف اسی کا نہیں، بہت سارے اور بھی ججز تھے. 2007 کو جب جنرل پرویز مشرف مرحوم کی حکومت تھی پاکستان میں، اور انہوں نے افتخار چودھری اور دیگر ججز کو ہٹایا، اور پی سی او کے تحت بہت سارے ججز ایسے تھے جنہوں نے حلف نہیں لیا. اس میں سے یہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی بھی تھے. پھر افتخار چودھری کے بعد جو ہے یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان بنے افتخار چودھری کے بہت بعد، اور 2014 میں یہ ریٹائرڈ ہو گئے اپنی بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان. یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد بحیثیت سپریم کورٹ کی چیف جسٹس جب یہ ریٹائر ہو گئی تو ان کا کیریئر ختم نہیں ہوا، اس پہ نوازشات جو ہے وہ مزید جاری رہی، کیونکہ یہ پھر جنرل باجوہ کے بڑے قریبی مانے جاتے تھے اور ان کی بہت بڑی ایک تعیناتی بھی جنرل باجوہ نے کرائی تھی. وہ ہوا یہ کہ جب 2017 میں جب قمر جاوید باجوہ اپنے پیک پر تھے تو اس وقت سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن جادیو ان کو اریسٹ کیا تھا. تو کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد جب بھارت نے اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گئے، اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان نے جنرل باجوہ نے اسی 75 سالہ بابا جی تصدق جیلانی جسٹس ریٹائرڈ جو ہے ان کو ایڈ ہاک جج مقرر کر دیا، اور یہ کلبھوشن کے کیس میں پاکستان کی جانب سے ایز اے جج وہاں پہ پیش ہوتے رہے، انہوں نے کیس سنا. پھر باقی کسی کے ساتھ اختلاف کرنا تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے انڈین جو جج تھے اس کے ساتھ ضرور اختلاف کیا، اور یہ 2019 کی بات ہے. اس سے پہلے بھی کہ جب یہ نواز شریف کی حکومت تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی، اور 2018 میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم کے لیے بھی اسی کا نام دیا تھا. تو یہ جج صاحب موصوف اس کے بہت سارے جو چیزیں ہیں سرکار کے ساتھ وابستگیاں ہیں، یہ سارا کچھ آج ہم نے بتا دیا. اور پھر ججز کے معاملے پر جو وفاقی حکومت کے ٹی او آرز ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ 75 سال کا جو ریٹائرڈ جسٹس صاحب ہے یہ ان چیزوں کو کر پائیں گے یا نہیں. وفاقی حکومت کہتی ہے، یہ ٹی او آرز ہے، کہ یہ جو ایک رکنی کمیشن ہے یہ 6 حاضر سروس ججز کے خط کی تحقیقات کریں گے. دوسرا یہ کہ ایکوریسی فائنڈ آؤٹ کریں گے. تیسرا وہ بتا رہے کہ یہ جج صاحب فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ کیا خفیہ ایجنسی یعنی کہ آئی ایس آئی، ایم آئی اور دیگر جو ہمارے جرنیلز ہیں وہ ڈائریکٹ اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں یا نہیں. تو اور یہ 2 ماہ کے اندر اندر یہ تحقیقات کرنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بابا جی کے ان کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے کہ وہ ججز کے ان معاملے پر اس طرح کی تحقیقات کریں گے، شفاف تحقیقات کریں گے. دوسرا یہ کہ ماضی میں جو جج صاحب ہیں وہ ان کے بڑے جنرل باجوہ کے بڑے قریب رہے ہیں. اس جیلانی فیملی کا نہ صرف باجوہ کے ساتھ پھر بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ تعلقات ہیں، بلکہ جو حافظ صاحب ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بابا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ریلیف دیں گے. اور ایک اور چیز کہ ججز کے اس معاملے پر اب بارز ہے وہ بھی تقسیم ہے. ایک تو یہ کہ کرسی پر بیٹھے قاضی جو ہے اس معاملے سے بھاگ گئے، پیچھے ہٹ گئے. ان کی جو جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے اور بڑے بدماشی اور بڑے 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 بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور بڑے ریمارکس رہتے ہیں، وہ تو یوں سمجھے کہ ٹائر پنکچر ہو گیا. وہ اس معاملے پر انہوں نے ساتھ دینے سے ایک قسم سے ڈائریکٹلی تو انڈائریکٹلی انکار کیا.
اب اعظم نذیر تارڑ لیگی جو وزیر ہے، اس کے جو چہیتا ہے سپریم کورٹ بار کے صدر، وہ کہہ رہے کہ ہمیں اس کمیشن پہ اعتماد ہے، یہ خوشائند بات ہے، جبکہ بلوچستان بار کا یہ موقف ہے بڑا سٹرونگ اور سختی سے انہوں نے کل جو پریس ریلیز جاری کیا راتی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کمیشن کو بالکل نہیں مانتے، یہ کمیشن ریٹائرڈ جج، حاضر سروس ججز کی تحقیقات کیسے کریں گے، نہ ہی ہم عدالتی معاملات میں ایگزیکٹو کے معاملات ہمیں قابل قبول ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اس معاملے پر از خود نوٹس لے کر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے بھی کچھ بڑے عہدیداروں سے میری بات ہوئی، چونکہ آفیشیلی میں نام نہیں لوں گا، آفیشیلی انہوں نے کوئی ورژن ابھی دیا نہیں، اور کل ان کی جو ہے وہ شاید میٹنگ ہو، تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں بھی اس کمیشن پہ تحفظات ہے، ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارا بھی یہی مطالبہ ہوگا، لیکن اجلاس کے بعد، کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ 184 کے تحت اس معاملے کو دیکھے اور اس معاملے کی تہ تک پہنچے۔ بٹ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس زمینی خداؤں کے اور اس ملک کی بڑے طاقتور خلائی مخلوق کے خلاف جو سٹیپ لیا ہے، کیا سپریم کورٹ یا ججز یا کالے کوٹ والے وکلا اپنے ججز کو انصاف دلا پائیں گے یا نہیں، یہ سوال جو ہے یہ رہے گا، اور یہ سوال ہر شہری کرے گا۔ لیکن اب کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، دیکھنا ہی ہوگا کہ وکلا کس سمت میں ایگزیکٹلی کھڑے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ فائنلی ڈائریکٹلی کیا ڈیسیجن لیتی ہے، اور 75 سالہ بابا جی اپنی شفاف تحقیقات کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔